الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تو جو چیز تم چاہو جہاں سے ملے کھاؤ، اور دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے اور یہ عرض کرتے ہوئے جاؤ کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمانا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور احسان کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ لیکن جو لوگ ظالم تھے انہوں نے وہ قول بدل دیا، ہم نے انہیں بتایا تھا اور اپنی طرف سے دوسرا کلمہ کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے سخت عذاب نازل کیا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ سامعین کرام، جب 40 سال کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باہر نکلنے کا راستہ ملا تو انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ ایک شہر کے دروازے پر پہنچے، وہی شہر جو منزل مقصود تھا، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے رسول علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بندے مدفون ہیں۔ جب اس دروازے کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خبر عطا فرمائی کہ تم جس قوم عمالقہ سے ڈرتے تھے جو وہاں آباد تھے، جس کو نکالنے کے لیے تم کو وہاں لے جایا جا رہا تھا، اور تم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ تو بہت سخت جنگجو قوم ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم نے ہمارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کریں۔ دیکھو، ہم نے اپنی مہربانی سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل اس ساری قوم کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا، تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے ان کو وہاں سے بھگا دیا، اور ایسے طریقے سے بھگایا کہ وہ اپنی ساری نعمتیں، کھانے اور آسائش کا سامان اس شہر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ان کی تمام چیزوں کے تم وارث اور مالک بن چکے ہو، جو چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو، اس شہر میں تم سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ سامعین کرام، اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ سجدہ کس کو کرتے ہوئے اور سجدہ کیوں کرتے ہوئے؟ سجدہ اس لیے کرتے ہوئے کہ وہ شہر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مدفن ہے۔ اس شہر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں داخل ہونے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں عطا ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ معافی بھی عطا ہوئی، اور تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حاضر ہو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان قبروں کو یا ان جگہوں کو یا ان بندوں کو سجدہ کیا جائے جو وہاں مدفون ہیں۔ اس طرح سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو یہ شرک میں داخل ہو جاتا۔
کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے انسان سجدہ کرتا ہے، وہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ سجدہ کعبے کو نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ کعبہ شریف کی تعظیم اس کے دل میں ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ساری مخلوق کو حکم فرما دیا کہ تمہارا سجدہ اس وقت قبول ہوگا جب تم اس کی طرف منہ کر کر سجدہ کرو گے۔ اس لیے کعبہ کی تعظیم دل میں رکھ کر جب مالک الملک کو سجدہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں اور اس کے رسولوں علیہ السلام کی محبت دل میں رکھی جائے، ان کی غلامی اور تابعداری کا خیال ہر وقت دل میں موجود رہے۔ اگر یہ خیال رکھ کر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگے تو تمہارا سجدہ قبول ہوگا۔ اب یہ بات تم حطۃ پڑھتے ہوئے داخل ہو۔ حطۃ کا مطلب ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہوں وہاں جو بھی سوالی سوال کرتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے بندے مدفون ہوتے ہیں وہاں معافی مانگنا افضل ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی معافی ملتی ہے کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور جوش میں ہوتی ہیں۔ اس شہر کے تقدس کی بنا پر ان لوگوں کو حکم ہوا کہ اب تم پر یہ 8واں انعام ہو رہا ہے کہ تم اس شہر میں داخل ہو تو تم کو ساری گزشتہ غلطیوں اور گستاخیوں کی معافی بھی مل جائے گی۔ یہاں تمہیں ہر چیز ملے گی جو تم چاہتے ہو۔ تمہارے دشمنوں کو تمہارے رعب سے یہاں سے بھگا دیا گیا، لیکن وہ بد نصیب تھے اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت نہیں تھی بلکہ شیطان انہیں پھر اپنے راستے پر چلا رہا تھا۔ ان کے دلوں میں یہ فوراً خیال آیا کہ اس چیز کا کیا مطلب ہوا کہ ہم سجدہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ ایک مذاق ہے۔ انہوں نے بجائے سجدہ کرنے کے وہاں سے اسی طرح اپنے سینوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر اندر داخل ہو گئے، لیکن پھر بھی شیطان کے کہنے پر انہوں نے سر سیدھے ہی رکھے۔ اسی طرح اکڑ ہی ان کے سینوں اور سروں میں رہی۔ یوں گھسیٹ گھسیٹ کر وہ شہر میں داخل ہوئے اور بجائے حطۃ کہنے کے کہ اللہ تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے، انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا سرخ رنگ کے گیہوں، کہ اللہ تعالی تو اس شہر میں ہمیں سرخ رنگ کی گیہوں عطا فرما۔ اور وہ ہنستے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ کیا ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ جب وہ اس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ نافرمانی کی۔ اس نافرمانی کی یہ سبب اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی جس سے 70,000 آدمی آنن فانن مر گئے۔